غزہ میں ملبے کی صفائی کے لیے فلسطینی، اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک چلے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کا انوکھا منصوبہ پیش کر دیا۔ کہا غزہ اس وقت تباہ حال ہے، لوگ مر رہے ہیں، رہنے کو مکان نہیں۔ عرب ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے لیے گھر تعمیر کیے جا سکتے ہیں جہاں وہ امن سے رہ سکیں۔ ٹرمپ نے بائیڈن دور کے احکامات واپس لے کر اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ ٹرمپ نے کہا وہ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کریں گے۔ امریکہ کی طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمتیں مقرر کرنے کی دھمکی۔ نئی امریکی انتظامیہ کا افغانستان میں امریکی شہریوں کو قید کیے جانے پر برہمی کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے طالبان کی قید میں امریکیوں کی تعداد ماضی کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنا ہوگی۔ سروں کی قیمت اسامہ بن لادن پر رکھی گئی رقم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے پی کی تبدیلی کی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی تو جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پی میں تبدیلی اب جنید اکبر کی سوابدید ہے۔ بانی نے کہا الزامات درست ہوئے تو کرپٹ وزراء کو فارغ کریں گے۔ ملتان کی مشکل وکٹ پر پاکستانی بیٹرز کا امتحان۔ ویسٹ انڈیز کا پاکستان کو 254 رنز کا ہدف۔ مہمان ٹیم دوسری اننگز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان بریتھویٹ 52، ٹیون املچ 35 اور عامر جینگو 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹیل اینڈرز نے پھر پاکستانی بولرز کو ٹف ٹائم دیا۔ آخری 4 وکٹ پر سکور میں 99 رنز کا اضافہ کیا۔ نعمان علی اور ساجد خان نے 4 شکار کیے۔ کاشف علی اور ابرار احمد کو 1 وکٹ ملی۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین ایف ڈی آر راشد لنگڑیار گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم، کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے، سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دیں گے، ٹیکس اہداف پورے کریں گے۔ کراچی میں بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے۔ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ آؤٹ آف باکس ویو وہ نہیں دیا جا رہا۔ یہاں پہ بہت سارا گن اسپریڈ کیا جا رہا تھا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس کو کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ڈیفینیٹلی اس میں ابھی ٹائم لگے گا۔ یہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو بہت زیادہ پاکستان کے خلاف پوائزن کیا جا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ کانگریس مین اور سینیٹرز میں پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا، اسے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ملاقاتیں اچھی رہی، مثبت جواب ملا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو، کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس، سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا فیصلہ کل سنائے گی۔ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا۔ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد پیکا ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے تھی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، اسے سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ حکومت پیکا آرڈیننس لے کر آئی ہے، اس میں ترمیم اس نے آرڈیننس کے ذریعے سے کی ہے، اس پر ظاہر ہے ہم بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ آزادی صحافت پر ایک اور حملہ ہے۔ جماعت اسلامی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم مسترد کر دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زبان بندی ہے، سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے۔ بھارت کی یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا احتجاج۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا
कश्मीरी भारत से आज़ादी के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे, अपने शहादा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। पेशावर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिंबर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज और रैलियां। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। डाकुओं के सर की कीमत 25 से 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। 40 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी की गई। डाकुओं से मुतालिक खुफिया इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करने की हिदायत। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, डाकुओं की इतला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। गन्ने की क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। चंद रोज के दौरान 1 किलो चीनी 18 रुपए महंगी। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है, चीनी बरामद करके मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का गन्ने का रेट 400 से 450, जबकि गंदम की कीमत 4500 से 5000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, किसानों को उनके हुकूक न मिले तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। जुलाई से दिसंबर तक अरकान पार्लियामेंट के लिए 48 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। दस्तावेज के मुताबिक काबीना डिवीजन ने मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 17.7 अरब खर्च किए। रवा माली साल 1100 अरब के तरक्याती बजट में 376 अरब की मंजूरी दी गई। पहली शशमाही में सिर्फ 148 अरब ही खर्च हो सके। विफाकी वजारतों के लिए 286 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर हुए। अदालतें मेरिट और आइन की बुनियाद पर फैसले दे रही हैं। कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद कहते हैं, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को शाम, ईरान बनाने की कोशिश की गई। IMF के बाहर एहतजाज हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक की कोशिश की गई। हुकूमत के 11 माह बाद आज मौशी इशारे मस्बत हैं। दुनिया ने पाकिस्तान पर एतमाद करना शुरू कर दिया। उमरकोट, ठट्ठा और नौशहरों फेरोज की सिवरेज में पोलियो की तस्दीक। जराए का कहना है, 23 और 24 दिसंबर को पोलियो टेस्ट के लिए सैंपल्स लिए गए थे। नमूनों में वाइट पोलियो वायरस 1 की तस्दीक हुई। 2024 में मुल्क भर में 73 पोलियो केस रिपोर्ट हुए थे। रवां साल मुल्क में पोलियो वायरस का एक केस सामने आ चुका है। पंजाब को फॉसिल फ्यूल से निजात दिलाकर सब्ज तवानाई दौर में दाखिल कर रहे हैं। सोलर पैनल प्रोग्राम शहरियों के मौशी बोझ को कम, एनर्जी सेक्टर में इंकलाब लाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लीन एनर्जी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन मंसूबे से किसानों को सस्ती तवानाई दी जाएगी। आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब में ई व्हीकल रजीम मुतारिफ कराया जा रहा है। तलबा को ई बाइक्स दें। 27 इलेक्ट्रिक बसें मिल गईं। मजीद 500 का ऑर्डर दे दिया है। खुजदार में शहदाद कोट हाईवे पर मुसाफिर बस के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बस खुजदार से रावलपिंडी जा रही थी। कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में घर में दस्ती बम फटने से 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाके रजाबाद में डाकुओं ने शहरी को घर के बाहर कत्ल कर दिया। 7.5 लाख रुपए छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक घर की छत पर मौजूद मकतूल के भाई ने शोर मचाया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नदीम शदीद जख्मी हो गया। बलोचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। 167 उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ استور میں درجہ حرارت -11، اسکردو کالام -8، کلات -7، ہنزا -5، کوئٹہ -4، گلگت -2، مری میں -1 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج وقفے وقفے سے معمول سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ پاک بحریہ 9ویں امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے تیار۔ امن مشق 7 سے 11 فروری تک منعقد ہوگی۔ ISPR کا کہنا ہے افتتاحی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں ہوگی۔ نیول چیفز اور کوسٹ گارڈ سربراہان انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ کا حصہ ہوں گے۔ دنیا بھر کی سینئر عسکری قیادت مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی۔ مشق کے ساتھ پہلے انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے کم و بیش 120 وفود شرکت کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، فلسطینیوں کی غزہ واپسی کا عمل معطل، ہزاروں فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں گھروں کو واپسی روک دی گئی۔ اسرائیلی فوج کی گھروں کو لوٹنے والوں پر فائرنگ، ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس کی طرف سے رحمال خاتون کی رہائی میں تاخیر کے باعث فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہیں جانے دیا جا رہا۔ تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج۔